بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارحم بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارحم بلال آفیشیل۔ اگر آپ نیو آئے ہیں میرے چینل پر تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور کوئی بھی سوال جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج جو ہے وہ ڈیٹ ہے 28 مارچ 2024 اور ٹائم صبح کا وقت ہے، اور آپ کے ساتھ چند اہم اور امپورٹنٹ جو ہے خبریں انفارمیشن شیئر کرنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری یہ ویڈیو جو ہے وہ پوری واچ کریں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اپنی جو آج کی سب سے بڑی خبر اس ٹائم بنی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہے وہ آج 2 بجے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ملیں گے۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی ہوں گے، انٹارنی جنرل صاحب بھی ہوں گے، اور جو ہے عطاء اللہ تارڑ صاحب بھی ہوں گے، اور جو ہے ملاقات جو ہے وہ ٹیکسز کے جو کیسز لگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں ان پر ہوگی، اور جو ہے 6 ججز نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے مداخلت کا الزام لگایا تھا ایگزیکٹو پر، اور جو ہے وہ خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے، اس پر بھی بات چیت ہوگی۔ پھر میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، کیونکہ نون لیگ کے کیسز جو ہے وہ ختم ہوئے اس دوران، اور پی ٹی آئی پر کیسز بنے، اور پی ٹی آئی کو جن کیسز میں ریلیف ملتا ہے ان پر ایجنسیز نے دباؤ ڈالا، جیسے ٹیریان وائٹ کیس لکھا ہوا ہے خط میں، کھلے عام انہوں نے ذکر کیا ہے ٹیریان وائٹ کیس کا، تو اس پر بھی جو ہے وہ بات چیت ہوگی۔ اور دوسری جانب جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کل فل کورٹ جو ایک ہے اجلاس ہوا، 2 گھنٹے اور 12 منٹ تک اجلاس جاری رہا۔ مختلف ججز نے جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن جو ہے وہ اجلاس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ آج پھر وہ ہے سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس، آج پھر چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں دوبارہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ہم چلتے ہیں، آج جو ہے ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ جو ہے وہ سماعت بھی ہونی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ یہ کہ جو سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائلز جو سپریم کورٹ نے کلندم کرا دیا تھا، اس کے خلاف کیسز کی سماعتیں ہیں، اور آج انٹارنی جنرل صاحب نے جو ہے وہ جن لوگوں کے ملٹری ٹرائلز ہوئے ہیں اور ان کے ملٹری ٹرائلز جو ہیں وہ ٹرائلز جو ملٹری کورٹس میں مکمل ہو چکے ہیں، ان کے فیصلے محفوظ کیے گئے ہیں، ان کی آج جو ہے وہ لسٹ جو ہے ان کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آج جمع کروانا ہے انٹارنی جنرل صاحب نے۔ پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگوں کو کون سی سزا ہوئی، کتنے عرصے کی قید کی سزا ہوئی، کتنے بری ہوئے، سارا کچھ جو ہے وہ آج سپریم کورٹ میں جمع کروایا جائے گا۔ سارا ریکارڈ جو ہے ان کا کیسوں کا جو ہے ملٹری کورٹ میں ٹرائلز کا جو ہے فیصلہ جو ہے وہ آج سپریم کورٹ میں جمع کروایا جائے گا۔ 102 ملزمان ہیں ان کا، تو سب سے اہم یہی ہوگی، اور یہ اجلاس جو ہے وہ دن 11 بجے آج سپریم کورٹ میں ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ پرسوں جو خط سامنے آیا اس کے بعد سے اب تک کی جو صورتحال جاری ہے، اور پاکستان کی تمام بار کونسلز، چاہے پنجاب بار کونسل ہو، لاہور ہائی کورٹ بار کونسلز ہو، اسلام آباد بار کونسل ہو، اسلام آباد بار ایسوسیشنز ہو، سپریم کورٹ بار کونسل ہو، پاکستان بار کونسل ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، یا کے پی کے سے ہو، کوئی بھی بار کونسل ہو، تو وہاں پر جو ہے وہ ان سب کی جانب سے ججز کی وہ سب حمایت میں آ گئے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے ادارہ، کوئی بھی شخص جو ہے وہ عدلیہ کو جو ہے وہ میں مداخلت نہیں کر سکتا، کسی کو دباؤ میں نہیں ڈال سکتا۔ تو اس پر کئیوں نے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی بھی سفارش کی ہے، اور
اس طرح جنرل ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ کیا گیا جو خط میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ اگر ناانصافی ہوئی تو کنہوں نے جو ہے اس پر دباؤ ڈالا، اس کی بھی تحقیقات کریں، کون ہے اس میں ملوث۔ تو جنرل جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہے وہ جس کی حمایت ظاہر سی بات ہے وہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے تو کرنی ہے، ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ خود مداخلت کا شکار ہوئے، اور تو وہ بھی ججز کی حمایت کر رہے ہیں کہ بھی ہونا چاہیے ایسے، انہوں نے بھی ججز کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور تمام پاکستان کے بعد تمام بار کونسلز ایسوسیشنز نے بھی جو ہے وہ ججز کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ان کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ بھائی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، گھروں میں جس کے گھروں میں ڈیوائسز کس نے لگائی، خفیہ کیمرے کس نے لگائے، کون ریکارڈنگز کرتا ہے، کس نے جو ہے وہ ایک جج کے جو ہے وہ بہنوئی کو اغوا کیا، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ بہت سے سوال اٹھتے ہیں یہاں پہ۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا اجلاس بھی ہوا، لیکن جو ہے وہ کوئی مثبت جو ہے وہ پیش رفت کل سامنے نہیں آئی۔ آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور ملٹری کورٹ میں جو ٹرائلز ہوئے ان کا کیا فیصلہ آتا ہے، یہ بھی آج دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سینٹ انتخابات پر پنجاب میں جو کل بلا مقابلہ تمام 60 سینیٹرز منتخب ہوئے جنرل نشستوں پر، جن میں جو ہے وہ 2 سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کی کہہ لیں، اس میں جو ہے وہ حامد خان ہے، سربراہ مجلس وحدت المسلمین ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، اور دوسری طرف سے جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب ہیں وزیر داخلہ اور چیئرمین ڈی سی بی، وہ منتخب ہوئے ہیں، طلال چودھری، پرویز رشید، احد چیمہ، اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ بھی، لیکن جو ہے ٹیکنوکریٹ اور خواتین پر مقابلہ ہوگا 2 اپریل کو، اور ان کے جو بلا مقابلہ سینیٹرز بھی منتخب ہوئے ہیں، ان کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے نا، ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 2 اپریل کے بعد ہی جاری ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان نے جو ہے وہ آزاد حیثیت میں جو الیکشن لڑے ہیں فیصل والا صاحب، اس کی جو ہے وہ حمایت کا اعلان کیا ہے۔ فیصل واڈا آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کس کے چہتے بنے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے وہ بہت قریب ہیں آج کل، وہ بھی، اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب اور انوار الحق کاکڑ صاحب، یہ تینوں آج کل کلوز ریلیشن میں ہیں ایک دوسرے کے۔ یہ تو تھی آج کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم کراچی کے حالات پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ کراچی میں جو اس وقت حالات ہوئے ہیں، ڈاکو آتے ہیں روزانہ، جو ہے وہ لوگوں کو مار دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی نہ ورشا کو پوچھنے والا ہے نہ ڈاکوؤں کو پوچھنے والا ہے، سر عام وہ قتل ہو رہے ہیں۔ شیطان تو اس مہینے میں قید ہے، لیکن ڈاکوؤں کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ وہ سیاسی لوگوں کے، سیاسی بندوں کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو پورے پاکستان میں یہی حال ہے آج کل، لوگ ایک تو سیاسی لوگ کرواتے ہیں اس طرح کے کرائم، اور دوسرا یہ کہ لوگ بھوک کی وجہ سے جو ہے بے روزگاری کی وجہ سے ایسے چوریوں ڈکیتیوں کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن وہ پکڑے جاتے ہیں۔ جو سیاسی لوگوں کے بندے ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں پکڑا جاتا، وہ پکڑے بھی جائیں تو جو ایم پی ایم این ایز ہوتے ہیں وہ ان کو چھڑوا لیتے ہوتے ہیں پولیس سے۔ غریب کو تو کوئی بھی نہیں نہ چھڑواتا، لیکن ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں وہ ان کو چھڑوا لیتے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ چینیوں کو جو پاکستان میں دہشت گردی کا سامنا ہے، اس پر جو ہے وہ کل وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ ان کی جو ہے چائنا کے لوگوں کی سیکورٹی کے حوالے سے اجلاس ہوا، تو اس میں بہت سے فیصلے کیے گئے۔ چین
جو چائنا کے لوگ یہاں آتے ہیں ان کو پہلے بھی سیکورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کی جاتی، لیکن ان کی سیکورٹی کو مزید بڑھایا جائے گا، مزید جو ہے وہ ان کی نگرانی، ان کی سیکورٹی کو بڑھایا جائے گا اور ان پر نظر رکھی جائے گی کہ بھائی ان کی جان کو نقصان نہ ہو۔ اور اسی حوالے سے کل صدر آصف علی زرداری صاحب بھی چینی وزارت چائنا چائنا کے سفارت خانے میں پہنچے اور وہاں پر تعزیت کی، جو 5 چائنا کے جو شہری جو ہیں وہ ان پر اٹیک ہوا تھا شانگلہ میں، وہ داسو جا رہے تھے تو وہاں پر، تو یہ ایک بہت کرٹیکل سچویشن ہے کہ دہشت گردی کو پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انتہائی خراب ہے پاکستان میں۔ آپ کسی بھی شہر چلے جائیں، ڈاکو ہر جگہ آپ کو آزاد گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے۔ آپ بڑے کراچی کو دیکھ لیں، روزانہ آپ خبروں میں سنتے ہوں گے، جتنی آپ خبروں میں سنتے ہوں گے اس سے 2 گنا 3 گنا زیادہ وہاں پر جو ہے چور ڈکیتیاں ہوگی، چوری کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح لاہور ہے، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، ہر شہر میں ہی ہے تقریباً لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے اس وقت پاکستان میں، ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ نے امریکہ نے اندیا دیا کہ اگر پاکستان جو ہے وہ ایران سے گیس لیتا ہے تو اس کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو پاکستان اگر ایران سے گیس نہیں لیتا تو جو ہے وہ پاکستان پر ایران کی طرف سے جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی پر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی اس حوالے سے بھی پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ پاکستان کیا کرے، ادھر سے گیس لیتا ہے تو وہ امریکہ کو بندیاں لگا دے گا، اگر نہیں لیتا تو ان کو جو ہے وہ معاہدے کے تحت معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر ایران کو پاکستان کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا ایران کو۔ یہ بھی ایک بہت تشویشناک پائی جاتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے پاکستان کی کوئی خواہش تو نہیں ہے گیس لینا، لیکن ضرورت ضرور ہے، اور ضرورت پوری کرنے کے لیے لینی بھی چاہیے، چاہے کوئی بھی ملک بندیاں لگائے جو مرضی کرے۔ آج کل تو جنگیں صرف اکانومی کے اوپر ہوتی ہیں کہ بھائی جس سے آپ نے جنگ کرنی ہے اس کی اکانومی کو آپ بیڑا گرک کر دیں، اس کی اکانومی کو آپ تباہ کر دیں، تو یہ بھی ایک بہت کرٹیکل سچویشن ہے پاکستان کے لیے۔ یہ تھی ناظرین آج کی کچھ اہم اور امپورٹنٹ خبریں، ان پر میرا تجزیہ۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔